دیکھیں پچھلے 8 یونیورسٹیز سال بنا دی ہم نے اتنی، شیخ وہ کہتے ہیں نا زید مسجد تو بنا ہاسپٹل دی لاہور شہباز میں کے ایمان کی آفیسرز حرارت کو، والوں نے ڈاکٹرز کو یونیورسٹی ہم نے بہت ایڈمنسٹریشن بنا کو دی. اب پروموشن سوری ٹو کیوں سے نہ ملی؟ ناراض ہو جائیں آپ کے پچھلے 8 پروڈیوسر سالوں یا میں آپ کا صرف ادارہ، بزدار حکومت ملتان ہی نہیں میں رہی، ایک پچھلے پاکستان 8 کی سالوں میں دا بیسٹ یونیورسٹی شہباز شریف حکومت بھی رہی، ملتان اور پھر یونیورسٹی میں آخر سیوک سینس نہیں تھی، اور 850 ملتان کے لوگوں کو سیاستدانوں پچھلے نے اپنی دنوں وہ پروموشن جامعہ زکریا کو کس نے دی، اس طرح پالش اس پہ سوچا کیسے ہی دی، نہیں. بڑے بڑے کیوں دی؟ سیاستدان، وزارت دوسری علما طرف آپ کے پاس رہی، آج اڑوس اگر پڑوس میں شیخ صدارتیں زید رہی، ہاسپٹل لیکن وہ لاہور یونیورسٹی میں نیچے گئی ہے. کہیں اس کے کھٹملوں مقابلے کا میں آپ نے راج 5 ہے، کہیں یونیورسٹیاں کھڑی کر دی. بد اس انتظامی میں ہے، آپ نے اور کسی کہیں پہ لائبریرین کو مایوسیاں لا در کے و وائس دیوار چانسلر پہ بنا دیا. بال کھولے سو لیڈرشپ رہی چاہیے ہیں، بھائی. تو اس کا ذمہ دار جب کون تک ہے؟ اس تحقیق کا ذمہ نہیں دار ہے، جب دین تک ہے سیوک یا سینس پھر نہیں ہے، جب تک ایڈمنسٹریشن کے ریسرچ دیگر نہیں ہے، لوگ؟ جب تک آخر کیا اوپینین وجہ نہیں ہے، ہے جب کہ تک پولیس کی تساہل ساز نہیں ہے، پسندوں جب کے تک ہم نوا انٹرنیشنلائزیشن نہیں ہے، پیراسائٹس جب ہی تک کا راج کنسورشیم شیخ ڈیولپمنٹ زید میں نہیں ہے، کیوں ہے؟ جب تک اس میں خواتین و اسٹیک حضرات، ہولڈر اسٹوڈنٹس اور میں ہوں پیرنٹس کو نہیں سمجھا نعیم جاتا. مسعود. پھر فیملی ڈے. جب تک آج یونیورسٹیاں بھی نوحہ فیملی مرثیہ کو جو چل یعنی رہا ہے پیرنٹس کو اپنا وہ شیخ اسٹیک زید ہولڈر نہیں ہاسپٹل سمجھتی تو ہم لاہور کچھ کا ہے. آگے نہیں بڑھ ہم سکتے. نے اپنی ایک آنکھوں میں میں نام نہیں دیکھا، لوں گا، اپنی پاکستان میں آنکھوں سے دیکھا، پنجاب میں اور وہ ایک عکس یونیورسٹی ہم بندی نے بنائی ہے، آج اس کے بھی ٹوٹل موجود ہے 55 اسٹوڈنٹ، کہ جب یہ ٹوٹل ہاسپٹل بنا 55 تو اسٹوڈنٹ یہ ہے. اچھا سر، یہیں ایک سے کنٹینیو پیس کریں گے آف ناظرین. ابھی آرٹ تھا، اور اسے ایک سمبولک ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان سے محبت کرنے والے شیخ زید النہان بن سلطان نے 1973 میں 300 ملین کا تحفہ دیا پاکستان کو، اور اس وقت 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی سرکار نے 56 ایکڑ بہت اعلیٰ جگہ پہ لاہور میں اس ٹرسٹ کو دیے، اور یہ یوں 360 بیڈز کا یہ ہاسپٹل عمل میں آیا. وقت گزرتا گیا، اس کی اناگوریشن جو ہے یعنی کب شروع ہوا 1973 میں، لیکن اس کا افتتاح کا مقدر محمد خان جنیجو کے ہاتھ میں آیا، اور انہوں نے 8 سپٹمبر 1986 میں اس کا افتتاح کیا. اب چلتے ہیں 1994 میں. 1994 میں ایڈیشن ہوا انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کا، اور یہ 10 مارچ 1994 کی بات ہے. پھر 1994 میں ہی یہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے یہ انیشیلی فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کے پاس تھا، یہ کیبنٹ ڈویژن کو ٹرانسفر ہو گیا. پھر 2004 میں بیڈز کو اپ گریڈ کیا گیا، اور بیڈز کی تعداد جو آغاز میں 360 تھی وہ 2004 میں یہ مشرف دور بنتا ہے 713 ہو گئی. پھر شیخ خلیفہ بن زائد میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں 23 مارچ 2009 کو سید یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم. پھر آگے چلتے ہیں. اب 2009 میں اس کا جب آغاز ہوتا ہے اس کے میڈیکل کالج کا، تو پھر 2010 میں نیو میڈیکل کیمپس اناگوریٹ ہوتا ہے اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا 14 جنوری 2010 کو. اب یہ جو شیخ زید میڈیکل کالج ہے یہ ڈیوالڈ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کو 14 فروری 2012 میں. اب شیخ زید میڈیکل کمپلیکس ریٹرائیوڈ ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پلیسڈ انڈر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف کیبنٹ ڈویژن آن 22 اپریل 2019 کی بات ہے. یہ میری پچھلے دنوں سابق وزیر جناب ڈاکٹر ندیم جان سے بات ہوئی، جو فیڈرل منسٹر تھے ہیلتھ کے اس نگران سیٹ اپ میں. تو پہلے تو بتا دوں کہ انہوں نے
یہ پروموشن کی 850 لوگوں کی، اور 8 سال بعد پروموشنز ہوئیں۔ میں نے ایک منظر دیکھا جب ان کو الوداعی پارٹی دی شیخ زاید کی انتظامیہ نے، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 8 سال بعد انہیں پروموشن ملی، 17 سے 18، 18 سے 19، اور اس طرح 19 سے 20 اور اوپر جانے والے اور ملازمین کے لیے ایک کشش ان کی ترقی ہی ہوتی ہے۔ ترقی کے ساتھ ظاہر ہے معیشت جڑی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے، کیا اگر ہاسپٹل خراب ہے تو سرکار کا دماغ ٹھیک ہے؟ آخر اس سے قبل، نگران حکومت سے قبل، سرکار نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر اکبر صاحب اور جو فیڈرل سیکرٹری تھے اس وقت، ان کے بڑا آپس میں تال مل تھا، ان کی بڑی ویوز ملتی تھی، ان کی بڑی موسیقی ایک جیسی تھی، ہم نوا تھے اور ترقی میں رکاوٹ تھے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ایک عام حکومت ہو تو ہم کہتے ہیں سیاسی معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ندیم جان کی بار بار ریکویسٹ پہ، حالانکہ ڈاکٹر ندیم جان صاحب نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، لیکن مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا، ان کے آفس سے پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت کے نگران پرائم منسٹر صاحب سے بڑی ریکویسٹ کی کہ سیکرٹری بدل دے۔ چلے ہم کہتے کہ اگر تو کوئی منتخب حکومت ہوتی اور حکومت ٹیکنوکریٹس کی نہ ہوتی تو ہم کہتے کسی کا ماما بانجا چاچا تایا سیکرٹری ہے، اس لیے فیڈرل سیکرٹری نہیں بدلا جا رہا۔ جب آپ منسٹر کے کہنے پہ اس کا سیکرٹری نہیں بدلتے یا سیکرٹری وہ نہیں دیتے جس سے اس کی کوارڈینیشن ہو، تو پورے محکمے میں کیا کوارڈینیشن ہونی ہے؟ یہی معاملہ شیخ زاید کا، نرسنگ کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کے ساتھ، پیرامیڈکس کی انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ کی مریضوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ربط ہے، اور نہ احساس ہے، نہ کوارڈینیشن ہے، اور نہ یہ وہ زنجیری عمل جس میں جو صحت بخش اور صحت افزا ہونا چاہیے تھا وہی ہے۔ آج شیخ زاید ایک ڈبہ پروجیکٹ ہے، ایک فیل پروجیکٹ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور میں سارا قصور ڈاکٹروں کا نہیں کہہ رہا، ڈاکٹرز کا قصور ہے 50-50 سرکار کا ہے اور 50 ڈاکٹرز کا ہے۔ اور ڈاکٹرز میں جانتا ہوں شیخ زاید کے چند ہمارے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، اگر ان کا نام لوں گا تو پھر مجھے جو برے اور وہ قصائی ڈاکٹر ہیں ان کا بھی نام لینا پڑے گا، لہٰذا میں اس بحث میں نہیں جاتا، نہ میرا کسی کی ذات کو ڈسکس کرنا مقصد ہے۔ ہاں، میرا مقصد یہ ضرور ہے کہ پنجاب سرکار کہاں ہے، مرکزی سرکار کہاں ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے زیادہ بھی کوئی شیخ زاید ہاسپٹل کو جانتا ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ لاہور میں ان کے ناک تلے یہ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور لاہور کے اعلیٰ مقام پروجیکٹ ہے، تو کیا میں یہ نہ کہوں کہ پھر پاکستان کے جو پرائیویٹ اور بالخصوص لاہور کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ ان سرکاری ہاسپٹلز کو چلنے نہیں دیتے؟ میرے جیسا بندہ جو فون بھی کر سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے، لوگ ریکویسٹ سنتے بھی ہیں، مجھے اگر اپنے آپ کو چیک کروانا پڑے تو مجھے سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ عام آدمی کا حال کیا ہوگا؟ عام آدمی تو پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتا، عام آدمی تو وہ معاملات کو نہ سمجھتا ہے، نہ کوئی اسے آگے آنے دیتا۔ پچھلی حکومت نے بھی صحت کارڈ دیا، صحت کارڈ بنیادی طور پہ تو انٹروڈیوس کروایا تھا نواز شریف کی حکومت میں ہی، اور پیش تھی اس وقت مریم نواز۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہر شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ ہونا چاہیے، وہ ہو بھی گیا عمران خان کے دور میں، لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو اتنی پروموشن مل گئی۔ پرائیویٹ سیکٹر میری آنکھوں کے سامنے جو ایک ڈسپینسری تھے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن گئے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے آپریشن کیے، اپنی مرضی کے داؤ لگائے، اور سادہ لو شہریوں، سادہ لو مریضوں کو ایسا لوٹا کہ آج پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی جگہ ہاسپٹلز بھی ایک مافیا ہے۔ وہاں شیخ زاید کو اگر میں کہتا ہوں 50% قصور ڈاکٹرز کا ہے، انتظامیہ شیخ زاید کی کا ہے، وہاں 50% قصور حکومت کا بھی ہے، اور ان 50-50 میں 25 حکومت اور اس 50 میں 25 ڈاکٹرز کا
پرائیویٹ ہاسپٹل سے گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک سابق منسٹر، فیڈرل ہیلتھ منسٹر نے بتایا کہ جب وہ یو اے ای جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں شیخ زائد کیسا چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے شرما شرمی میں ہمارا ہر منسٹر یو اے ای جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی بہت اعلیٰ چل رہا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا شرمندہ کرتے ہیں محبت سے اور دوستی سے کہ رپورٹس تو ٹھیک نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، رپورٹس کس کس کی خراب ہیں، ذرا سوچئے گا، ذرا سمجھیے گا۔ اللہ حافظ۔